أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر چند افراد کے سوا تم سب برگشتہ ہوگے اور تم لوگ روگردانی کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا جس کے تم خود گواہ ہو۔ خداوند متعال نے ان دو آیات میں بنی اسرائیل نے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کا ذکر کیا۔ گزشتہ جو آیات ہم پڑھ چکے ان میں کہیں نہ کہیں عہد و پیمان کا ذکر تو کیا گیا، یعنی جو بنی اسرائیل نے عہد و پیمان کیا کہیں نہ کہیں اس کا ذکر تو کیا گیا لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ ان آیات میں اس عہد و پیمان کی شکوں کو بیان کیا گیا، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو شکیں بیان کی گئی ہیں یہ اسلام کے ہمہ گیر اصولوں کا بھی حصہ ہے، یہاں تک کہ اس میں بعض یا تمام امور بھی آپ دیکھیں گے تمام آسمانی ادیان میں بھی یہ آپ کو ملتے ہیں، لیکن اسلام کے ہمہ گیر اصولوں کا بھی یہ حصہ ہے۔ اور وہ عہد و پیمان کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اس کا ذکر کیا خداوند متعال نے۔ سب سے پہلی بات جو کی اس عہد و پیمان کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ عبادت ہے ہی صرف اللہ کی۔ یہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ بلکہ کتنی دفعہ گزارش میں کرتا رہتا ہوں کہ کافر اگر مسلمان ہو رہا ہے تو اسے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کیا پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہے گا تو مسلمان ہوگا۔ اور اس میں پہلی چیز جس کی گواہی دینی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل سے بھی یہی عہد لیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی آپ نے عبادت، اور انہوں نے وہ عہد و پیمان کیا۔ اگلی بات فرمایا اور اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر چند افراد کے سوا تم سب برگشتہ ہوگے اور تم روگردانی کرنے والے بن گئے۔ اب دیکھیں ذرا آیت کی ترتیب دیکھیں کہ خداوند متعال نے اپنی عبادت کے ذکر کے فوری بعد والدین کا ذکر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں والدین کا احترام، ان کے ساتھ بھلائی، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ جو لفظ احسان ہے اس میں والدین کے تمام حقوق آتے ہیں، یعنی جتنے بھی والدین کے حقوق ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے حقوق آپ ادا کریں۔ اور خداوند متعال نے اپنے ذکر کے بعد ڈائریکٹ یعنی بغیر فاصلے کو جو ذکر کیا وہ والدین کا کیا، کیونکہ والدین کا ایک مقام بیان کیا گیا۔ قرآن میں نہیں موجود کہ والدین کو اف تک بھی نہ کہو، اور معصوم فرماتے ہیں اگر اس سے بھی کم لفظ ہوتا تو خداوند متعال اس کا ذکر کرتا، یعنی اتنا مقام خداوند متعال نے والدین کا، ماں باپ کا بنایا۔ اور والدین ہی تو ہوتے ہیں
جن کی خداوند متعال نے ایک ڈیوٹی لگائی، وہ بچوں کو بہترین پرورش کرتے ہیں، پرورش کر کے ابتدا سے شروع ہو کے بالغ ہونے تک، اور بعد بھی انہیں اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے دلواتے رہتے ہیں۔ والدین ہی تو ہوتے ہیں کہ جو ایک بندے کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے۔ اسی لیے تو والدین کی ذمہ داری بتائی گئی نا، کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائیں جہنم سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچائیں۔ تو یہاں دوسرے نمبر پہ ذکر کیا کہ اپنے والدین سے بھلائی کرو، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ذکر کیا گیا وہ کس چیز کا ذکر ہے؟ وہ ذکر ہے قریب ترین رشتہ داروں۔ کن کا ذکر ہے جی؟ قریب ترین رشتہ داروں سے بھی بھلائی کرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو، اگر وہ غریب ہے ان کی مدد کرو، جو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ ہو سکتا ہے مشورے کے ذریعے کر سکتے ہو، ان کی رہنمائی کر کے کر سکتے ہو، ان کی امداد کر کے کر سکتے ہو، وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا کے کر سکتے ہو، وہ پیاسے ہیں انہیں پانی پلا کے، یعنی یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ آگے یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو، یعنی یتیم اور مسکین ان پہ بھی احسان کرو، ان کے حقوق ہے تو وہ ادا کرو، ویسے مدد کر سکتے ہو تو ویسے مدد کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو خداوند متعال نے واضح طور پر، مثلا اکثر میں ایک روایت گزارش کرتا رہتا ہوں اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی پہ خرچ کرنا چاہیں، مثلا آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے خرچ کریں، تو علماء نے اس کی جو خلاصتاً جو ذکر کیا وہ فرمایا کہ اس حدیث کی روح سے، اس روایت کی روح سے حکم یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کریں، اس کے بعد تیرا اور تیرے بچوں کا نمبر ہے، یعنی اس کے بعد اپنے پہ خرچ کریں اور اپنے بچوں کے، پہلے والدین، پھر اپنے آپ پہ اور اپنے بچوں پہ، تیسرے نمبر پہ اپنے قریب ترین رشتہ دار ان پہ خرچ کریں، چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ اپنے قریب ترین ہمسایہ جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا نمبر ہے، اور پانچویں نمبر پہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کس میں خرچ کریں جی؟ یعنی یہ ایک ترتیب بتائی گئی ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ آج میں یہ نہ سمجھے گا، اس کو کسی اور سائڈ پہ نہ لے جائیے گا، اکثر لوگ مسجد میں تو کام کروا دیتے ہیں، مجلس کروا دینی ہے، ٹھیک ہے، ایسے کام کر دینے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنا قریب ترین رشتہ دار ہو، وہ بیماری میں پڑے، وہ دوائی بھی نہیں لے سکتا، جس کا نمبر خدا نے اپنا نمبر 5واں رکھے۔ کیوں؟ خدا کو یہ بندے جن کا اوپر ذکر ہوئے یہ سارے خدا کے بندے، کہاں پہلے انہیں دو بعد میں میری طرف آؤ۔ کیوں؟ جب آپ اللہ کے بندوں کو راضی کرتے ہیں تو خدا آپ سے راضی ہوتا ہے، جب آپ اللہ کے بندوں کو راضی کرتے ہیں تو خدا آپ سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں، خدا نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا عبادت کا، اس کے بعد والدین کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ بھلائی کریں، اس کے بعد قریب ترین رشتہ داروں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ بھلائی کریں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کریں، بھلائی کریں، اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ، یعنی لوگوں سے بات اچھی کرو، آپ کا جو اخلاق ہے وہ برا نہیں ہونا چاہیے جی، آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آنا چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ معصوم کا فرمان ہی میں بیان کرتا جاؤں، معصوم فرماتے ہیں لوگوں سے ایسی اچھی باتیں کرو جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ معصوم کیا فرماتے ہیں جی؟ معصوم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی اچھی باتیں کرو جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور فرماتے ہیں کیونکہ خداوند متعال گالیاں دینے والے اور مومن کو طعن و تشنیع کرنے والے اور فحش گفتگو کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خداوند متعال بردبار، باحیا اور پاک دامن شخص کو پسند کرتا ہے، یہ حدیث ہے جو میں نے گزارش کی ہے۔ لیکن انسان ہے اس زبان پہ کنٹرول ہی نہیں رکھتا، اسی زبان کی وجہ سے سگی بہن ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے سگا بھائی ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اسی زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ چھوٹ جاتے ہیں انسان کے، کئی سالوں انسان ماں باپ سے نہیں ملتا، ان سے بات نہیں کرتا، اسی زبان کی وجہ سے۔ تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، پہلے سوچنے پھر بولنا ہے، وہ ایک مثال ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو انسان اسی زبان کو جب کھلا چھوڑ دیتا ہے، یہ تو ایک ایسے سمجھیں کہ ایک زبان تو ایک درندہ ہے، اس کو اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے یہ تو چیر پھاڑ گئے گی۔ تو یہاں پہ اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کیا کریں
لوگوں سے حسن گفتار سے پیش ہیں. آگے ذکر کیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. پھر چند افراد کے سوا تم سب برگشتہ ہوگے اور تم لوگ روگردانی کرنے والے ہو. اچھا یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے روگردانی کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان ساری چیزوں میں ہم میں سے بھی کثرت کے ساتھ ایسے ہیں جو روگردانی کرے، خدا کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد لیا اور وہ وقت یاد کرو. اگلی آیت میں فرمایا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہو گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے. پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا جس کے تم خود گواہ ہو. اگلی آیات جو ہے ان میں اس کا ذکر بھی کیا جائے گا کہ انہوں نے کسی چیز پہ بھی عمل نہیں کیا اور خداوند متعال نے شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے اور سزا بھی سنائی ہے. یہ جو جتنے بھی بیان کیے گئے عہد و پیمان کی جتنی شکیں بیان کی گئی ہیں یہ ساری ہمارے لیے بھی ہیں. ہم نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے. اگر خداوند متعال بنی اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. کیا ہم صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا کسی اور کی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا ہم قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ قریب ترین رشتہ داروں اور ان کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں پر بھلائی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز قائم کر رہے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں سے باتیں اچھی کرتے ہیں؟ ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ کیا ہم اپنوں کا خون تو نہیں باندھتے؟ لوگوں کو نکالتے تو نہیں ہیں؟ یعنی یہ چیزیں کیا ہم میں بھی پائی جاتی ہیں. اس لیے ہم نے بھی اس کو دیکھنے اور اپنے آپ کے بارے میں یہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ محاسبہ کرنا ہے. کیا ہمارے اندر یہ چیزیں تو نہیں پائی جاتی؟ خداوند متعال سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.